الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 اور 37، ان دونوں آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہم جانیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 36 ہے، اس آیت کے نزول کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب نکاح کی بات آئی تو زینب اور اس کے گھر والوں نے زید سے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرما کر کے یہ بتلایا کہ کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے خلاف جائے، بلکہ ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کے بارے میں حکم دے دے تو اس کو بلا چوچرا اپنا لے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ بچپن ہی میں پکڑ لیے گئے، تو یہ غلام بنا لیے گئے، اور بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس کی عمر جب یہ پکڑے گئے تو 8 سال تھی۔ 8 سال کی عمر میں یہ پکڑ لیے گئے اور پھر عکاظ کی بازار میں جا کر کے یہ بیچے گئے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بھتیجا حکیم ابن حزام تھے، انہوں نے اس کو خریدا، اور خرید کر کے جب مکہ آیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نے ہبہ کر دیا، دے دیا کہ یہ تمہارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے دے دیا، اس کو زید بن حارثہ کو ان کو دے دیا۔ اور آتا ہے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت اس کی عمر، زید کی عمر 15 سال تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ملا، خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ یہ آج سے میرا بیٹا ہے، یعنی منہ بولا لیپالک جس کو کہا جاتا ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو پھر زید یہ محمد کی طرف منسوب ہونے لگے، یعنی زید بن محمد کے نام سے یہ بلانے جانے لگے۔ تو جب زید رضی اللہ تعالی عنہ جب بلوغت کو پہنچے اور جب شادی کی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھپھیری بہن امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی سے اس نے شادی کرنے کو چاہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ان کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ تو زینب رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش، یہ چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی، یا ان کے گھر والے رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وجہ یہ تھی کہ زید چونکہ یہ غلام رہ چکے تھے، اب غلام کا یہ دھبا تو اس کے نام آ گیا تھا نا، تو اب غلام کا دھبا آ گیا تھا، جس بنیاد پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک غلام سے وہ نکاح کرے، جس کے بنیاد پر زینب نے یا اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس سے شادی نہیں ہوگی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چاہتے تھے کہ زینب سے ان کا نکاح ہو جائے، زید سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے زید سے، اس لیے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید بن حارثہ تھے اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلا تو ان کے گھر والے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ان کا باپ، ان کا چچا، ان کا بھائی، یہ سارے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ جو بھی آپ کو فدیہ لینا ہے لے کر کے آپ زید کو ہمارے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فدیہ کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے، تم اس سے پوچھو، زید سے پوچھو، اگر یہ راضی ہو جائے تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ تو زید یہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے اپنے گھر سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ پیار یہاں ملا ہے، زیادہ محبت ملی ہے، لہذا میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے، غلام سے آزاد کر کے آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کو کہا، تو زینب اور اس کے گھرانے والے نے انکار کیا۔ تو اسی مناسبت سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اتارا اور یہ بتلایا کہ اللہ اور اس کا رسول جب حکم دے دے یا فیصلہ آ جائے تو اس سے مکرنا اور اس سے قبول نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 36 میں وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ دے دے یا فیصلہ سنا دے تو وہ اپنی اختیار پر قائم رہے کہ جو وہ چاہے وہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، دور کی گمراہی میں پھنس جاتا ہے وہ۔ تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا تو زینب نکاح کے لیے تیار ہو گئی، اب شادی ہو گئی، زید بن حارثہ کے ساتھ زینب بنت جہش کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ بات زینب کے دل میں اب بھی باقی تھی کہ یہ زید یہ غلام تھے، غلام رہ چکے ہیں، ان کا وہ مقام زینب کے اندر نہیں آ پایا جو ایک شوہر کا آنا چاہیے تھا۔ شادی کے بعد بھی کچھ دنوں تک تو معاملہ چلتا رہا، لیکن پھر بھی آپس میں اختلاف اور زینب کے ساتھ ادھر ادھر کا معاملہ ہوتا رہا۔ تو زید رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے زید نے کہا کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات بن نہیں پا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے یہی کہتے کہ اللہ سے ڈرو اپنی بیوی کے بارے میں اور اس کو روکے رکھو، اس کو روکے رکھو اور طلاق مت دو۔ جیسا کہ آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے اس شخص پر احسان کیا اور اللہ نے بھی احسان کیا، اور جب آپ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپا رکھے تھے، وہ چیز چھپا رکھے تھے جو اللہ رب العالمین ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ بات کیا تھی یہاں؟ چونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ دے چکا تھا کہ زینب کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور زید اس کو طلاق دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں پتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ زید جب طلاق دے گا تو زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر زید کو طلاق دینے سے روکتے تھے کہ جیسے ہی زید طلاق دے گا تو میرا نکاح ہوگا زینب کے ساتھ۔ اور چونکہ جاہلیت سے ہی یہ
سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس منہ بولا بیٹا کی بیوی سے یا منکوحہ سے یا مطلقہ سے یعنی طلاق دے دے یا مر جائے تو منہ بولا باپ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک عار والی بات جانی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی کہ اگر میں زید کی بیوی سے نکاح کر لوں گا تو پھر لوگوں میں جو یہ بات ہے اس کے خلاف بات ہوگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زید اس کو طلاق نہ دے، لیکن اللہ رب العالمین کو منظور تو کچھ اور تھا کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ آپ اس کو چھپا رہے تھے جبکہ اللہ رب العالمین اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ جو یہ لوگوں میں جو یہ رسم چل پڑا ہے نا، اس کو اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہتا تھا، چونکہ منہ بولے بیٹے کے حوالے سے بھی تھی، یہ بھی بات تھی کہ منہ بولا بیٹا یہ وارث بنتا تھا، وارث جائیداد میں اس کو وارث بنایا جاتا تھا، اور اسی طرح سے اصل باپ کے علاوہ جو منہ بولا ہوتا ہے نا اس کی طرف یہ منسوب ہوتا تھا۔ تو اس سلسلہ کو اللہ رب العالمین سرے سے ہی ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس کو بلایا جاتا تھا محمد، زید بن محمد کہہ کر کے۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین نے جیسا کہ سورہ احزاب کی اسی سورت کے اندر شروع میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے بلاؤ، یہی اللہ رب العالمین کے نزدیک انصاف کی بات ہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعل ادعیاکم ابناءکم، کہ تمہارے جو یہ لیپالک ہے نا، مبولے بیٹے ہیں نا، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، یعنی یہ اولاد نہیں ہے۔ اولاد تو اصل وہ ہے کہ جو نطفہ سے پیدا ہو، لیکن یہ تو کسی اور کی اولاد ہے، کسی اور کا بیٹا یا بیٹی ہے، تو وہ بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس سب کو اللہ رب العالمین رد کرنا چاہتا تھا۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یعنی آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کہ جب آپ اس آدمی سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے بھی احسان کیا، یعنی اللہ کا بھی احسان اور آپ نے بھی احسان کیا ہے۔ اللہ کے احسان کیا تھا کہ زید پر اللہ رب العالمین کا احسان یہ تھا کہ اسلام سے نوازا اللہ رب العالمین نے، وہ اسلام میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوئی۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان تھا زید پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلام سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور اسی طرح سے اپنی پھپھیری بہن سے اس کا نکاح کروایا، اس کی شادی ہوئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا زید پر۔ تو وہی اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ آپ کہہ رہے تھے، چونکہ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زید نے یہ شکایت کی، اپنی بیوی کے بارے میں شکایت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کو کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اس کے بارے میں کچھ مت بولو، اللہ سے ڈرو اپنی بیوی کے بارے میں، اور طلاق کے بارے میں مت سوچو، مت طلاق دو۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنے نفس میں، اپنے دل میں یا اپنے جی میں آپ چھپا رہے تھے۔ کیا چھپا رہے تھے؟ ما اللہ مبدی، جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ بات ظاہر ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپاتے تھے اس کو۔ اسی لیے اس حدیث کے بارے میں آتا ہے، یعنی اس آیت کے بارے میں حدیث کے اندر ہے حضرت انس کی جو حدیث ہے، جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی آیتوں میں سے کسی آیت کو چھپاتے تو اس آیت کو چھپا لیتے، اس آیت کو چھپاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ چھپا رہے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین آپ کو، اللہ رب العالمین اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس معاملہ کو کھولنا چاہتا تھا، جبکہ آپ چھپا رہے تھے۔ تو اس آیت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھپاتے تو اس کو چھپا لیتے، لیکن آپ نے چھپایا نہیں۔
آپ نے چھپایا نہیں، حق کو امت کے سامنے آپ نے رکھ دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نا کہ یہ آر والی بات ہے کہ لیپالک یا منہ بولے بیٹا کی بیوی سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جبکہ اسلام میں کیا ہے کہ جو بیٹا کی بیوی ہے، بہو ہے نا، وہ سسر کے لیے حرام ہے۔ بیٹا طلاق دے دے پھر بھی سسر نکاح نہیں کر سکتا ہے، یا بیٹا مر جائے پھر بھی اس کی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو یہ جو ہے سلبی بیٹے کی جو بیویاں ہیں نا وہ سسر کے لیے حرام ہیں۔ یہاں لیپالک کا معاملہ تھا، لیپالک کی بیوی حرام نہیں ہوتی، لیپالک چونکہ یہ بیٹا نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، یہاں کیا سمجھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے خوف کھایا جائے۔ واللہ احق ان تخشى۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیوی ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جس کا نکاح اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زینب کا نکاح کیا ہے، زوجناکہ۔ کیوں اللہ رب العالمین نے منکوحہ یعنی لیپالک کی بیوی سے نکاح کیا اللہ رب العالمین نے؟ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تاکہ مومنوں پر یہ شاق نہ گزرے کہ لیپالک کی بیوی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس رسم کو اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہتا تھا اور ختم کیا اللہ رب العالمین نے۔ لیپالک کا جو بھی سلسلہ تھا لوگوں میں یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا سب کو اللہ رب العالمین نے رد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس معاملے کو شروع کروایا۔ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی شروع کروایا۔ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس میں روایت کرتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو لے کر کے بھیجے، پیغام لے کر کے کہ جاؤ زینب سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ تو عدت چونکہ یہ طلاق دے چکے تھے زید، عدت ختم ہو گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے یا خبر لے کر کے بھیجے کہ جاؤ انہیں سنا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو زید کہتے ہیں کہ جب میں گیا اس وقت تو وہ آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، کچھ کر رہی تھی، تو جب اس کے یہاں جب یہ گئے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی ہیبت کی وجہ سے میں اس کو صحیح سے دیکھ نہیں پایا، بلکہ وہ اپنا چہرہ پھیر لیا اور پیٹھ اس کی طرف کیا اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے، زینب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہنے لگی؟ ما انا بصانیۃ حتی وامر ربی، کہ میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہیں لے لیتی، جب تک میں استخارہ نہیں کر لیتی تب تک میں کوئی کام نہیں کرتی۔ پھر وہ اپنی مسجد میں یعنی گھر میں جو جگہ تھی نا نماز کے لیے وہاں چلی گئی نماز کے لیے، استخارہ کرنے کے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے ہی اس کے یہاں گئے۔ یہاں یہ ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح دنیا میں جیسے گواہ ولی اور مہر وغیرہ کے ساتھ میں ہوتا ہے نا، اس کے برخلاف ہوا، چونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا کہ میں نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، تو اللہ کا حکم اتارنا ہی یہ نکاح تھا۔ اس لیے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں ولی اور گواہان اور مہر وغیرہ کی بات نہیں آئی۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ جس کو اہمیت حاصل ہے، یعنی یہ فخر کیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر کہ، اور یہ کہا کرتی تھی کہ تم لوگوں کی شادی اپنے گھر والوں کی موجودگی میں ہوئی، یعنی گھر والوں نے کیا،
تمہاری شادی گھر والوں نے کی یا تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کیا، لیکن میرا نکاح ساتوں آسمان کے اوپر سے عرش والوں نے کیا ہے۔ اس پر اس کو فخر محسوس ہوتا تھا اور یہ فخر کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اسی بنیاد پر کہ ان کا نکاح اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے، ہاں عرش پر ہے اللہ رب العالمین۔ اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہو رہا ہے جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہر چیز میں ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا نکاح اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے نکاح کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو پھر صبح میں صحابہ کو دعوت دیے ولیمہ کے لیے، گوشت روٹی جو بھی ہے۔ پھر پردے کا حکم نازل ہوا اسی مناسبت سے کہ کچھ لوگ محلے کے گھر میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نکاح کروایا اور اللہ کا حکم اتارنا ہی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس میں بیان فرما دیا ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ تاکہ مومنوں کے اوپر یہ مشکل نہ ہو کہ اپنے لے پالکوں کی بیویوں سے نکاح کرنا، یعنی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت زینب بنت جحش کو فضیلت حاصل ہے اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا نکاح اللہ رب العالمین نے عرش سے حکم اتارا اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، جیسا کہ عائشہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو مجھے 2 مرتبہ دکھلائے گی، 2 مرتبہ فرشتہ لے کر کے آیا ایک ریشمی کپڑا میں، تو کھولنے کے لیے کہا گیا، تو جب کھولا گیا تو حضرت عائشہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی اگر مرضی ہے تو یہ کام ہو کر کے رہے گا، یعنی یہ میری بیوی بنے گی۔ پھر دوبارہ بھی یہ دکھلائی گئی تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ دکھلایا، فرشتے لے کر کے آئے اور جب کھولا گیا تو حضرت عائشہ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین کی مرضی ہے تو یہ شادی ہو کر کے رہے گی۔ پھر جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو ہمارے دینی بھائی ہیں، کتابی بھائی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم بھائی ہیں تو کتابی ہیں، دینی ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ابو بکر کہنے لگے کہ ہم تو بھائی ہیں، تو بھائی ہیں تو ہماری بیٹی سے یا میری بیٹی سے آپ شادی کیسے کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم دینی بھائی ہیں، ہم دینی بھائی ہیں، کتابی بھائی ہیں، آپ کی جو بیٹی ہے عائشہ وہ میرے لیے حلال ہے، وہ حلال ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح ہوا۔ تو حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا تو اللہ رب العالمین نے عرش سے نکاح نہیں کیا بلکہ دکھلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے بارے میں، لیکن نکاح وہی جس حساب سے کہ ابھی ہم اسلام کے مطابق جو نکاح کرتے ہیں نا کہ ولی موجود ہو اور گواہان ہو، اسی طرح سے مہر ہو، اس بنیاد پر نکاح ہوتا ہے۔ لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا تو اس میں گواہ اور ولی مہر یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی یا اپنی حاجت پوری کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کروا دیا۔ زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کروا دیا۔